ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ حضرات محترم، ان آیات میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ آج پہلی امتوں کی طرح جس طرح یہود یا عیسائی تھے مختلف فرقوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنی جگہ خوش تھا کہ میں ہی حق پہ ہوں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ آج بہت سے نوجوان چھوٹے بڑے یہ بات کرتے ہیں، جب اللہ کا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر یہ مختلف کیوں؟ تو اس آیت کے اندر جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات پاک ہے، انزل جس نے اتارا، علیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب یعنی قرآن کو، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں محکم۔ محکم کا مطلب ہے نہ اس کا معنی تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تفسیر میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اس میں واضح طور پہ حکم ہے، اس سے اٹل حکم ہے، ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا۔ اور کچھ آیات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اللہ نے آزمائش کے لیے متشابہات رکھی ہیں۔ متشابہات کے اندر یہ ہے کہ انسان کو ان کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے ان باتوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن بعض لوگ ان کی ناجائز تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس کا معنی بنانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کچھ آیتیں متشابہات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یا تو ان کا مقصد فتنے ڈالنا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا اسلام کے متعلق، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی غلط تعویل کرنے۔ حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ نہیں جانتا۔ اب یہاں انسان کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے تعویلیں کرنے کی، کہ آیات کو بدلنے کی؟ اس کا جواب اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ بات واضح طور پہ فرما رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جن کی یہ تعویل اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا فتنے ڈالنے کے لیے متشابہات، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں، راسخ علم والا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کو آگے پہنچاتا ہے، اپنی من مرضی نہیں کرتا، اپنی مرضی کی تعویلیں نہیں کرتا۔ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ان پہ اگر کسی وقت کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ یقولون آمنا به، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور رب جانتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس آیت میں نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو عقل والے ہیں۔ جو بندہ خود فرقہ پرست ہے، اس نے سوچ لیا ہے کہ میں قبول بات کو، حق بات کو نہیں کرنا، تو اللہ کی نظر میں وہ بے عقل انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں ملتی، نہیں لیتے مگر عقل والے۔ اللہ ہمیں بھی عقل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک دعا کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، جو اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کہا کرو، کیونکہ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں پرفیکٹ ہوں، چاہے وہ حق پہ بھی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے، اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ بعض اوقات انسان ساری جوانی میں اچھے کام کرتا ہے، بڑھاپے میں بہک جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان بڑی دانائی اور عقل مندی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، چھوٹی سی بات پہ شیطان اسے بہکا کے پھسلا دیتا ہے۔ تو کہا اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یعنی انسان کو ہدایت مل گئی، ہدایت کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے، دل ٹیڑھا پھر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اللہ سے التجا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی مہربانی سے عطا کرنا ہمیں اپنی رحمت سے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، یعنی ہدایت عطا کرنے والا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ اے ہمارے رب انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں جب آغاز میں ہم سبحانک اللہم یا کوئی استفتاح الصلاۃ کی دعا پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔
اللہم اے میرے اللہ عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ ہر غیب و حاضر کو تو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو تو بنانے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ قیامت کے دن جن باتوں میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں تو ان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ اہدنی تو مجھے میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت دے جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک صراط مستقیم کی طرف تو ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جما دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ جما دے۔ تو دلوں کو ٹیڑھا ہونا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے، اور انسان کا متفرق ہونا یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دین کی دعوت دینے والا امانت دار ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے گا، اور جو بددیانت اور خائن ہے وہ فرقہ بندی کی باتیں کرے گا، وہ طنز و مزاح کرے گا، وہ قرآن و سنت کی غلط تعبیر کرے گا۔ ایسا بدنصیب انسان دنیا میں بھی اللہ کے غضب کا شکار اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی بربادی کا شکار بنے گا۔ اللہ ہم سب کو دین حق سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ